یہ بچوں کی یاد آتی ہے تو میں وارڈروب اوپن کرتی ہوں, ان کے کپڑوں کو کر لیتی ہوں, بچوں کو بھی. یہ چاروں میرے زندگی تھے, میرے ورلڈ تھے یہ لوگ, اور یہ چاروں کچھ چاروں تھے اس میں. میں نے کہا نہیں علیم یہ ایسے نہیں ہوتا مریم, تو میں پرومس کرتی ہوں میں امی کو لک آفٹر کروں گی. آج سے چند دن قبل جب ایئر انڈیا کا کریش ہوا تو اس میں تقریباً 250 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں, جس میں ایک پاکستانی فیملی بھی شامل تھی. جاوید اختر جو ضیاء الحق کا جب مارشل لا آیا پاکستان میں تو اس وقت انہوں نے پاکستان سے ہجرت کر دی تھی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ایکٹیو وہ جو ممبرز تھے, اور پھر جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا جس میں جو اکرم قائم خانی اور جو دیگر اس وقت لوگ تھے, جاوید اختر کا نام اس وقت شامل آیا تھا, ان پر اس وقت زیادہ دور میں مختلف الزامات لگے تھے. وہ برطانیہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے یہاں سے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا, اور ان کی بیٹی تھی مریم اختر جو ایک انڈین نیشنل تھے جاوید اختر, ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. اور بات کرتے ہیں ان کی بڑی بہن صدف اختر سے جو لندن میں موجود ہیں, جو ہمیں بتائیں گی کہ ان کی فیملی کے ساتھ کیا. صدف, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی آپ کی سسٹر کے ساتھ. وہ بیسکلی گئے تھے انڈیا صرف 6 days کے لیے, عید بنانے کے لیے, اور اس وقت نہ اسکول کی چھٹی تھی نہ انہیں ورک سے ملی تھی, مگر انہوں نے انفارچونیٹلی میرے جو بردر ان لو کی مم تھی ان کی طبیعت خراب تھی, she had a heart attack 2 months ago, so they actually went there just to celebrate Eid and they were coming back on that day. 10 بجے یہاں یو کے ٹائم تھا, میرا بھائی علیم کا فون آیا مجھ پہ اور مجھ سے پوچھا منو آ گئی. منو اس کا پیٹ نیم تھا, تو میں نے کہا نہیں منو تو شام میں آئے گی. کا کال آیا کہ بجے انہوں نے بورڈنگ کی تھی پلین پہ, کچھ چاروں تھے اس میں. میں نے کہا نہیں علیم یہ ایسے نہیں ہوتا. پھر تھوڑی ہوپ آئی تھی کہ وہ بلڈنگ پہ لینڈ ہوئی, کریش ہوئی. آئی واز اسیومنگ شاید وہ ٹھیک ہوں گے, چھوٹی موٹی چوٹیں آئی ہوں گی. پر جب اسی رات ایوننگ میں پتہ چلا کہ نہیں, جتنے بھی بورڈڈ تھے سب کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز تھے لنچ کر رہے تھے ان کی بھی ہو گئی. تو بس آپ کی فیملی کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے. They were my world. وہ چاروں میری بہن, میرا زین, میری امانی اور میرا بردر ان لو, وہ میری بچے تھے, وہ میرے بچے تھے. اور اس کے زین امانی مجھے اماں کہتے تھے. جب سے وہ پیدا ہوئے, جب سے انہوں نے بولنا سیکھا, سب سے پہلے مجھے ہی اماں کا. اور جاوید he was my brother-in-law, but he was like my son to me. He always صدف باجی آج کیا پکانا ہے, صدف باجی. میں اس کا شنتو نام ہے نک نیم. میں اس سے پوچھتی تھی کہ آپ بتاؤ کیا پکانا ہے. I used to call him at his work place and وہ کہتے تھے کہ شنتو جلدی بتاؤ, بھی 2 hours رہ گئے, میں کیا بناؤں. اچھا صدف باجی یہ بنا دیں اور یہ کر لیں. کبھی جائے بس سچ, ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے. کبھی بھی ہمارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا بہن سے, کبھی بھی نہیں. آپ کے آخری بار جو اپنی سسٹر اور بہنوئی سے کب بات ہوئی تھی اس جو میری کریش سے پہلے؟ وہ ریڈی ہو رہے تھے ایئرپورٹ کے لیے آنے کے لیے, اور جس دن کریش ہوا. نہیں, کریش ہوا ہے تھرسڈے آفٹرنون, اور وینسڈے ایوننگ آئی تھنک دے ور پیکنگ. اور جب میں نے ایسے ہی پوچھا زین امانی سے میرے بچوں نے کیا کھانا ہے, تو دونوں نے کہا, بلکہ دونوں نے کیا, تینوں نے, جاوید نے بھی اور زین امانی دونوں نے کہا, زین امانی کو بریانی کہنا نہیں آتا ہے, تو انہوں نے کہا اماں بریانی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے لیے چکن بریانی بناتی ہوں. تو پھر وینسڈے نائٹ چاہے تھوڑی سی مجھے ہلکی سی انگزائٹی جیسی ہو رہی تھی, میں کہا کہ ایٹ لیسٹ شاید یہ لوگ آئیں گے, ایٹ لیسٹ میں پریپریشن کر لوں سب چیزوں. وینسڈے کو مریم نے بات کی مجھ سے, میں کہی باجی they need to go to school on the following day, just make sure their uniforms are all washed and everything is ready, it's all ironed, you just need to bring them, give them a shower and put them to bed. میں نے یہ سب کیا ان کے لیے, اور بس ساری ان کی بیڈنگ وغیرہ سب چینج کر لی, سب ریڈی کر لیا. اور میرے زین اور میری امانی کا فرسٹ ٹائم تھا انڈیا میں. اچھا. اور انہیں جانا بھی نہیں تھا, جس دن جا رہے تھے وہ
گلے رکھ کے کہہ رہا تھا اما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو انڈیا, کیپ می ود یو. پھر وہ چھوٹی بھی اٹھ گئی اس وقت, واز آئی تھنک 4:45 تھا مارننگ میں جس دن یہ جا رہے تھے انڈیا. یہ آپ کی شادی کے بعد آپ کی بہن شاید پہلی بار جا رہی تھی ان لاس؟ نہیں, سیکنڈ ٹائم. اوکے. وہ فرسٹ ٹائم گئی تھی اکیلے گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ بھی 4 days کے لیے گئی تھی. یہ اس کا فرسٹ ٹائم تھا اپنے بچوں کے ساتھ. جی ہاں. اور بس وہ تو آ رہے تھے, ہم تو یہ ریڈی تھے. دوسرے دن انہیں اسکول جانا تھا. والدہ حیات ہیں تو ان کے لیے بھی تو اوبویسلی اس عمر میں تو ایک بہت بڑا بہت بہت بہت. تو بس وہاں جب میں گئی تھوڑا ہوپ تھی کہ شاید وہ لوگ ٹھیک ہوں گے, شاید ایک کوئی پرینک سا کوئی جوک ہے یا کوئی ایسا کر رہا ہے, یا پھر میں ڈریم میں ہوں, کچھ سوچ رہی نہیں ہوں. فارچونیٹلی یہاں کے میرا ویزا ہو گیا, پھر میں گئی انڈیا. میں احمد آباد گئی, پھر وہاں پہ پھر میں جاوید کی مم سے ملی کنڈولنس کے لیے. اس کے بعد جو ہے پھر ان کو آئی وانٹڈ ٹو repatriate all 4 of them to UK because UK was their home, their schooling, their workplace, nursery, reception, everything was sab yahan tha. But understanding the situation that already 5 days ho raha hai aur yahan laungi coroners ki report, postmortem aur pata nahi kitna time lage. پھر میں نے وہاں سے فون کیا اپنی امی کو, میں نے امی سے کہا کہ امی پرمیشن دے دیں, شاید منو جاوید زینو اور امانی کو میں پیار سے مشک کہتی تھی, شاید میں ان لوگوں کو نہ لا پاؤں, ہم بھی شاید ان لوگوں کو یہی رہنا ٹھیک سے رہے گا سب کچھ. تو پھر ان لوگوں کا فیونرل تھا ممبئی, پھر احمد آباد سے ان چاروں کو کارگو کیا ممبئی میں. اور پھر ملاد سیمیٹری ہے, وہاں ہے ان لوگ کی گریو, وہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں. بس میں اینڈ میں گئی, جب سب ہو گیا تھا تو میں نے وہاں پہ گئی, میں نے بچوں سے, اپنے چاروں بچوں سے یہی کہا کہ اماں جا رہی ہے, باجی جا رہی ہے. میں نے اپنی بہن سے کہا مریم تو میں پرومس کرتی ہوں میں امی کو لک آفٹر کروں گی بہت اچھے سے, میں پرومس کرتی ہوں سب. اور پھر جس دن بیریل تھا اسی کی نائٹ میں فلائٹ لے کے پھر میں یہاں آ گئی. آپ کے جو یہاں جو فیملی میں اور جو کمیونٹی میں جہاں ان کی دوستیاں تھیں, اسکول میں جہاں بچے جاتے تھے, بہت سپورٹیو ہیں سب. میرے سارے فرینڈز, میرے سارے ورک کولیگس, منو کے سارے ورک کولیگس, جاوید کے ورک کولیگ حسین بھائی, وہ بہت سارے ہمارے نیبرز. یہاں یو کے میں تو ہماری کوئی بایولوجیکل فیملی, بلڈ ریلیٹڈ فیملی نہیں ہے. میرے دونوں بھائی امریکہ میں, یہ سب کا آلموسٹ ایوری ڈے کال آتا ہے. پاکستان سے بھی میرے ماموں, میری موانی, علیم, سب کا میرا کال آتا ہے. اور میں ڈرتی ہوں اٹھانے میں شاید ان لوگوں کو بھی پریشان کر دوں گی. ابھی تک میری کسی سے بھی سوائے علیم میرا بھائی, اس سے علاوہ کسی سے نہیں بات ہوئی. میرے شان مما نے بھی کیا, میری دونوں خالہوں نے بھی کیا, سب امی, سیما آنٹی, انہوں نے بھی. میری ہمت نہیں ہو رہی ہے بات کرنے کی ان سے. ظاہر ہے کتنی وہ میموریز ہوتی ہیں چائلڈ ہوڈ سے اکٹھے رہنا اور سارا. ہاں, یہ چاروں میرے زندگی تھے, میرے ورلڈ تھے یہ لوگ. اور یہ چاروں, بلکہ مریم اور امانی, مریم اور جاوید کو میں اکثر ٹیز کرتی تھی کہ آپ دونوں انکیوبیٹر ہو, یہ بچے دونوں میرے ہیں. لیکن ہر چیز, اسکول رنز, ان کے جو ہے کیا نام ہے آرگنائز کرنا, ان کی چیزیں سب کچھ. پھر کبھی کہتی تھی مریم تم نے نہیں کہا, پھر مریم مجھے کہتی تھی آپ اماں ہو نا تو آپ کرو نا. تو میں کہا ٹھیک ہے میں کروں گی. پر سر آپ کے ڈیڈ جاوید اختر صاحب کی تو بڑی ایک پولیٹیکل اسٹرگل تھی, اور انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ لیا, جمہوریت کے لیے بھی بڑا انہوں نے کام کیا. آپ کو تو انہوں نے ایک بہنوں کو, اولاد کو بڑے ایک بہت, ڈیڈی نے بہت پیار سے ہم تینوں بھائی بہن کو رکھا.
بہت جب بھی ہمیں بہت میرے ڈیڈی میری امی دونوں نے بہت پیار سے ہم تینوں بھائی بہن کو ہم جو مانگتے تھے کبھی کبھی مجھے نو نہیں کہا. ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں وہ جو انڈین اتھارٹیز نے ریلیز کی ہے جو انجن کے حوالے سے کہ وہ جو شاید کچھ آپ کو اس حوالے سے اتھارٹیز نے میں کچھ نے بتایا وکٹم؟ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے ریڈ کرنے کی یا نیوز، اس لیے کہ جب سے میں آئی ہوں نا میں نے کوئی سوشل میڈیا کوئی کچھ ٹی وی میں نے نہیں آن کر کے دیکھی، کچھ نہیں کیا. لائف ٹائم کا پین ہے، ایگنی ہے. جب کبھی مجھے اپنی بہن کی یاد آتی ہے یا اپنے جاوید کی یاد آتی ہے یا بچوں کی یاد آتی ہے تو میں وارڈروب اوپن کرتی ہوں، ان کے کپڑوں کو ہگ کر لیتی ہوں، بچوں کو بھی اور اپنی منوں کو بھی، اپنے بھائی کو بھی. مگر میں کہتی ہوں یہ تھوڑا فیل کر لیتی ہوں کہ ان کی خوشبو ان کے بچوں کے اسکول بیگز ہیں، ان کی ریڈنگ کی ڈائری ہے، اس کو کھول کے دیکھ لیتی ہوں کہ دیکھو انہوں نے لاسٹ ایئر سے ٹرم سٹارٹ ہوا تھا نرسری اور ریسیپشن کا، وہ دیکھ بھی ذہن نے سیکھا تھا لکھنا رائٹ کرنا. تو وہ لکھ کے اسپرنگ سمر بلاسم اپنی ایج کے حساب سے اس نے لکھا. بہت ساری جو وکٹم فیملیز وہ چاہتی ہیں کہ ان کو جواب ملے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا، کیسے اتنے لوگوں کی زندگیاں چلی گئی. بالکل بالکل چاہیے اس لیے کہ فرسٹ آف آل they're not going to come back, جی but something like this can be prevented. And what I'm going through, what my family is going through, I don't want my enemy to go through this. It's so much devastation. In the night time, I can't sleep. And in the morning, I'm scared to open my eyes. Because when I open my eyes, I don't see them, I don't hear them. میں اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ایئر انڈیا انہیں دیکھنا چاہیے، پریکاشن کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں میں بفور ٹیکنگ آف، بیکاز it's not just those who lost their life, it's also those who are left behind.